بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آپ مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہیں۔ سچ کہہ ود جنید انصاری یوٹیوب، فیس بک، مختلف پورٹلز پہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور مجھے برطانیہ، امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ، سعودی عرب، پوری دنیا میں آباد اوورسیز کشمیری تارکین وطن نے یا دوہری شہریت رکھنے والے بہن بھائیوں نے ایک سوال بھیجا، تواتر سے بھیجا، اور پوچھا کہ کیا واقعی میرپور میں کوئی انقلاب آنے جا رہا ہے ریزیڈنشل آفرز کے حوالے سے۔ میرے ساتھ جو نوجوان ینگ انٹرپرنور اس وقت تشریف رکھتے ہیں، چودھری محمد نعیم کے صاحبزادے ہمایوں نعیم چودھری، آزاد ریزیڈنشیا کے نام سے لیو دا ٹرو میجسٹی آف میرپور، اس سلوگن کے ساتھ انہوں نے ایک ہاؤسنگ اسکیم یہاں پہ لانچ کی ہے۔ مجھے بتائیں گے ہمایوں صاحب کہ یہ آزاد ریزیڈنشیا یہ کوئی خواب ہے، یہ کوئی حقیقت ہے، کیا ہے؟ جی بالکل۔ السلام علیکم جنید صاحب، مہربانی آپ کے تشریف لانے کے لیے ہمارے دفتر میں، تو اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم نکالا اور آئے۔ تو یہ آزاد ریزیڈنشیا ایک بالکل ایک خواب ہے۔ ہمارے سی ای او صاحب ہیں چودھری محمد سعید صاحب، انہوں نے یہ خواب دیکھا آج سے تقریباً 2 سال پہلے، جس کو ابھی کہہ لیں کہ اس کا فرسٹ اسٹیپ ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس کی بکنگ سٹارٹ کی ہے۔ اس 2 سال کے اندر انہوں نے اس کی پوری پلاننگ، ہم سمیت ایک ٹیم ہے، ہم نے اس کی پوری پلاننگ کی، ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے، اس کو میرپور کے بنیادی مسئلے دیکھتے ہوئے، میرپور میں اسینشل کہہ لیں کہ نیڈز جو ہیں وہ کافی جگہ، کافی سیکٹرز میں وہ پوری نہیں ہو رہی جو لوگ رہ رہے ہیں، جس طرح بجلی کے مسئلے ہیں، پانی کے مسئلے ہیں، گیس کے مسئلے ہیں، اس کے علاوہ سیکیورٹی تو الحمدللہ ہمارا شہر سیکیور ہے، لیکن اس پہلو کو بھی ہم نے دیکھا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک ورلڈ کلاس فیسلٹی ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میرپور کے جو لوگ باہر ہیں، جو زیادہ تر یو کے سیٹلڈ ہیں، ان کے لیے ایک بڑا اچھی ہم جگہ بنا رہے ہیں رہنے کے لیے، اور کہہ لیں کہ اپنا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم فیسلٹی بنا رہے ہیں، ایک ایریا بنا رہے ہیں رہنے کے لیے۔ اچھا ہمایوں صاحب، میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک خواب جو کہ چودھری محمد سعید صاحب نے، بڑے بھائی ہیں میرے، انہوں نے دیکھا، اور اس خواب کو اب حقیقت کا آپ روپ دینے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 منٹ کی دوری پہ ہے میرپور شہر سے۔ اگر ہم کوٹلی روڈ سے کہتے ہیں، جسے ڈیفنس روڈ بھی کہا جاتا ہے، یہاں سے 3 منٹ لگتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں قائد اعظم انٹرنیشنل اسٹیڈیم، تو ٹوٹل یہاں سے 5 منٹ لگتے ہیں۔ اور اگر ہم پیر شاہ غازی صاحب کا جو یہاں پہ شرائن ہے، مزار ہے، وہاں سے ٹوٹل 7 منٹ لگتے ہیں۔ اور اگر ہم پرل کانٹیننٹل ہوٹل مجوزہ جو یہاں پہ بن رہا ہے، وہاں سے اس کا فاصلہ منٹس میں ناپیں تو یہ 15 منٹ بنتا ہے۔ تو اتنی قربت میں یہ جگہ، اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں جو آپ آفر کر رہے ہیں؟ سنہ سڑکیں ہوں گی، پارک ہوں گے، بحریہ، ڈی ایچ اے، اس طرح کی ویلنشیا ٹاؤن، بڑی بڑی جو فیسلٹیز لاہور، اسلام آباد، کراچی میں ہیں، وہ آپ یہاں آفر کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اس کا اگر یہ 3D میپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ چل ہی رہا ہے، اگر آپ وہ دیکھیں تو میں تو ابھی کہہ لیں کہ لگژریز کی تو بات نہیں کرتا، پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسینشیلز جو ہیں میرپور میں ابھی تک بہت ساری جگہیں ہیں جدھر ایسینشیلز مسنگ ہیں۔ صحیح۔ تو مطلب ایسینشیلز پوری نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو وہاں کی، ہم ایک گلی بھی ہے وہ بھی 30 فٹ اور 40 فٹ کی گلیاں دے رہے ہیں، خالی اندر کم از کم جو گلیاں ہیں 50 فٹ کی بھی گلیاں ہیں۔ اچھا۔ جو صرف جو اندر جدھر جو ہاؤسنگ، جدھر 5 مرلے کی یا 7 مرلے کی پلاٹ ہے، جو ان کے درمیان گلیاں جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو جو بڑی مین بولیوارڈ روڈ ہے، ہم وہ 90 فٹ کی دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ 8 پارکس ہیں اس کے اندر، اچھا۔ اپنا قبرستان ہے اس کے اندر، ہاسپٹل اس کے اندر، انٹرنیشنل ہاسپٹل ہم جی لا رہے ہیں۔ اسپورٹس کی فیسلٹیز اس کے اندر گراؤنڈ ہے، کرکٹ گراؤنڈ ہے، فٹ بال گراؤنڈ ہے، باسکٹ بال کورٹ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ہم ایک جامعہ مسجد بنا رہے ہیں، جو سوسائٹی کے لوگ اندر رہیں گے ان کے لیے اندر ہی ایک جامعہ مسجد ہوگی، جدھر مطلب جمعہ وغیرہ ساری نمازیں انشاءاللہ
اندر پڑھ سکیں گے. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک انٹرنیشنل اسکول بنا رہے ہیں جو کہ 10 کنال کے اوپر ایک ہم بہت اچھی فیسلٹی بنا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر. اچھا, اس میں آپ نے جو ایک اور چیز آفر کی ہے کہ سیوریج انڈر گراؤنڈ ہوگا, بجلی کی کسی بھی قسم کی شٹ ڈاؤن کا کوئی خدا نخواستہ خطرہ نہیں ہوگا, اور اگر اوورسیز ہمارے بہن بھائی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی, یہ ایک گیٹڈ کمیونٹی ہوگی, کیا ہوگا؟ جی بالکل, یہ ٹوٹلی گیٹڈ کمیونٹی ہوگی جس کی سنگل انٹرنس ہوگی, اور ساری چیزیں جو ہیں وہ CCTV کیمراز اندر انسٹالڈ ہوں گے. فیس ریکگنیشن سسٹم ہم لگا رہے ہیں گیٹ پہ کہ جو بندہ پیدل بھی آ رہا ہے اس کے اندر بھی فیس ریکگنیشن سسٹم ہے. اس کے علاوہ ٹیگ سسٹم ہم لگا رہے ہیں گیٹ پہ انٹری پہ, اور ٹوٹلی سیکیورڈ ہوگا. یہ ہر طرف سے باؤنڈری وال آلریڈی ہے. یہ ایریا ہم نے جب پرچیز کیا لینڈ, یہ باؤنڈری وال آلریڈی ہے. ادھر ایک ٹیکسٹائل مل تھی سابقہ, تو یہ وال کے اندر ہے سارا ایریا اور سیکیور ہے 100%. اور اس میں یہ جو اس کا لیگل پہلو, کیونکہ ہمارے جو اوورسیز ہیں, یہ سارے جو میں سوال آپ سے کر رہا ہوں, یہ اوورسیز بہن بھائی ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کہ یہاں پہ اگر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 پلاٹس لیتے ہیں تو خدا نخواستہ بعد میں کوئی ڈبل فائلنگ جیسے ہمارا MDA میرپور کا مشہور ہے ان کاموں میں, وہ والا سلسلہ تو نہیں ہے؟ بالکل, یہ ایک پرائیویٹ رقبہ ہے, اس میں کوئی ڈبل فائلنگ یا کہہ لیں کہ کوئی سرکار انوالو نہیں ہے کسی چیز میں جو ایسا کام ہوگا. اور انشاءاللہ ہم ابھی پہلے دن سے جس کی ڈاؤن پیمنٹ بھی آ رہی ہے, ہم اس کو پلاٹ نمبر پہلے دن سے لگا کے دے رہے ہیں. اور پلاٹ نمبر اور موقع پہ جو میپ کے اندر, اگر میرا میپ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی, اس کے اندر ایک ہی پلاٹ نمبر جو ایک سارے جس طرح ہم میپ ہوتے ہیں, ہم پہلے دن سے کوئی بیلٹنگ نہیں کر رہے, کوئی کچھ نہیں, سیدھا پلاٹ نمبر دے رہے ہیں, ڈائریکٹ دے رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے اوورسیز کشمیریوں کی تعداد اگر میں آپ سے شیئر کر لوں, BBC کی نئی رپورٹ کے مطابق ہمارے جو کشمیری پاکستانی بہن بھائی برطانیہ میں خالی رہ رہے ہیں وہ 17 لاکھ سے بڑھ چکے ہیں. امریکہ کو آپ انکلوڈ کر لیں, مڈل ایسٹ کو انکلوڈ کر لیں, پوری دنیا کو کر لیں تو یہ تعداد کافی بڑھ جاتی ہے. اور ان کی بڑی یہ معصومانہ سی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے واپس اپنے وطن میں آئیں اور اس سوائل کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہو. تو یہ ایک نیک کام آپ کرنے جا رہے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ مسائل تو درپیش نہیں ہے آپ؟ نہیں, انشاءاللہ کوئی مسئلہ مسائل درپیش نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو جو کمٹ کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے دیں گے اور ایک اچھی فیسلٹی دیں گے رہنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہمارے بیرون ملک ہمارے ساتھی ہیں ادھر سے, ان کے لیے بلکہ ہم یہاں پہ کافی اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, آن لائن سسٹم لا رہے ہیں جس کے اندر ہم ایک ایپ انسٹال کرائیں گے ان کے فون پہ, جو ادھر ہیں یا نہیں ہیں ان کی ہر چیز کی کوئریز وہ اپنی ایپ کے تھرو لاج کر سکتے ہیں. اپنے گھر کی کمپلین UK بیٹھ کے, جب کرایہ دار اگر انہوں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے یا انہوں نے خود رکھا ہوا ہے, UK بیٹھ کے کمپلین کر سکتے ہیں مینٹیننس کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ہم اس میں جدید طرز کے حساب سے چیزیں پلان کر رہے ہیں. شاید پاکستان میں یہ کسی سوسائٹی میں نہ ہو, یہ جو ہم ایپ والا سسٹم لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو ایک بات, بہت مہنگے تو نہیں آپ؟ سر کہہ لیں کہ اچھے ہیں ہم, ریزنیبل ہیں, کوئی اپنے آپ کو مہنگا کیوں کہے گا. تو ایک رف سا ایسٹیمیٹ کہ ہمارا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے جس کی قیمت ہے 33 لاکھ روپے, 33 لاکھ. ٹھیک ہے جی. سنگل انسٹالمنٹ یا سنگل بھی ہے, اس میں اپنا 2 قسم کی اس میں قسطیں بھی ہیں. جی. اچھا, اور بڑے سے بڑا پلاٹ کتنا بڑا ہے آپ کا؟ بڑے سے بڑا ہمارا پلاٹ ہے 2 کنال کا پلاٹ ہے. اچھا, وہ کتنے کا؟ وہ ہمارا پلاٹ ہے 2 کروڑ 20 لاکھ کا. صحیح. جی. اور اگر لوگ یہ بک کروا لیتے ہیں, آج ہے ماشاءاللہ ہیپی نیو ایئر نائٹ, اور ہیپی نیو ایئر نائٹ کے بعد 1 جنوری 2024 ہو جائے گا شروع. تو 1 تاریخ کو آپ کو بندے نے بھیج دیے پیسے کہ مجھے 2 کنال کے 10 پلاٹ چاہیے, تو کب وہ یہاں پہ اپنے بال بچوں سمیت رہنے کے لیے خواب دیکھ سکتا ہے؟ جی, جو 2 کنال, جی میں بتاتا ہوں, جو 2 کنال کا پلاٹ ہے نا وہ ہمارے پاس پہلی بات ہے ہی ٹوٹل 8 ہیں کہ 9 پلاٹ ہیں. نہیں ہے ہی اویلیبل ہی اتنے ہیں, ہم نے تھوڑے رکھے ہیں وہ, مطلب جگہ کے حساب سے یہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے. یہ ٹوٹل 650 کنال رقبہ ہے جس پہ یہ سوسائٹی بن رہی ہے. تو اس میں جو 2 کنال کے پلاٹ ہیں وہ ہے ہی ہیں, اور اس میں سے جو اویلیبل ہیں وہ 3-4 رہ گئے ہیں ابھی. چلیے, تو وہ مطلب ہے 5 مرلے. دوسری بات آپ نے جو کہ وہ ایک الگ سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ڈیلیوری ٹائم کیا دے رہے ہیں. ہم ڈیلیوری ٹائم جو دے رہے ہیں وہ فیبرری کے بعد, فیبرری سے ہم اپنی جگہ وزٹ کرانا شروع کریں گے اپنے کلائنٹس کو, اپنے کسٹمرز کو, اور فیبرری کے بعد 1.5 سال کا ہم ٹائم مانگ رہے ہیں لوگوں سے, جس کے اندر ہم جگہ موقع پہ پوزیشن دیں گے.
اور بیسک ایمینٹیز آف دا لائف جیسا کہ آپ نے بتایا، گیس، بجلی، سیوریج، سڑکیں، پارک، مسجد، ایوری تھنگ، ہاسپٹل، اسکول، ہماری اپنی فائر بریگیڈ، یہ سب چیزیں کر کے ایک پیسٹری جیسے تیار کی جاتی ہے، کیک تیار کیا جاتا ہے. یہ آپ کک تو ہو چکا ہے، فنیشنگ ٹچ کب ہوئے گا؟ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ نہیں، جو ہمارا یہ جو پوزیشن ہم دینا شروع کریں گے وہ 1.5 سال کے اندر اندر پوزیشن دینا سٹارٹ کر دیں گے لوگوں کو. لیکن یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. جو صاحب نے جب اس کا لانچنگ فنکشن ہوا اس دن بھی یہ کمٹمنٹ لوگوں سے کی. اس کے علاوہ جو بیسک ایمینٹیز ہیں وہ ہم سب ریڈی کر دیں گے، جتنی فیسلٹیز بیسک جو ہیں. اور آہستہ آہستہ اس میں ڈیولپمنٹ ساتھ ظاہر ہے، میں نہیں کہتا کہ کمپلیٹ ہو جائے گی بالکل 100%، لیکن 2 ایئرس کے اندر اندر ہم کافی ساری فیسلٹیز اور بیسکس جتنی اپنا ہم نے فیسلٹیز لکھی ہیں، مینشن کی ہیں، بتائی ہیں، وہ ہم کمپلیٹ کر دیں گے. برطانیہ میں وہاں پہ چونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے بہن بھائی ہیں. لارڈ قربان حسین صاحب میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں، برٹش ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں. لارڈ واجد خان ہیں، اس سے پہلے لارڈ نذیر صاحب تھے، بعد میں انہوں نے ظاہر کہ ریٹائرمنٹ لے لی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایم پیز ہیں وہاں پہ. برطانیہ میں چودھری دلپذیر صاحب ہیں لنڈن کے اندر، جو کہ بہت انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں. ان کا پورا حلقہ احباب ہے جو کہ بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے. مبشر لون ہیں برنلے کے اندر، وہ بھی انویسٹمنٹس کرتے ہیں. تو اسی طرح راجہ سکندر صاحب ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے پیارے، آپ کے بزرگوں کے بھی دوست ہیں. اگر یہ تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمایوں نعیم چودھری صاحب، اور وہ یقین کر کے آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میسج کیا ہوگا؟ جی بالکل. ہمارے ابھی یو کے میں کوئی لاسٹ منتھ کچھ ایونٹس ہم نے کیے ہیں، اپنی انٹروڈکشن ادھر دیا ہے اپنا آزاد ریزیڈنشیا کا. اور باقی جو ہمارے ساتھی باہر ہیں جو یو کے میں ہیں اور یو کے علاوہ اور ملکوں میں بھی ہیں، تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ ایک بڑا اچھی فیسلٹی ہم لانچ کر رہے ہیں. بڑی اچھی ایک، اس کو ہاؤسنگ اسکیم نہیں کہیں گے، یہ ایک بڑا زبردست ہم کہہ لیں کہ ایک مکس آف کہہ رہے ہیں کہ اس انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو لوگ دیکھنے آیا کریں گے خالی. انشاءاللہ ایسا خوبصورت پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم دن رات آج بھی مطلب 2 سال سے ہم اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. آج بھی اس پہ نت نئی ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسی چیزیں اور بہتر ہوں، کیسی چیزیں اور مزید جو ہمارے رہنے والے لوگ ہیں ادھر کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ کیسے بنے. تو ایک اچھی جگہ بنے گی. آپ لوگوں کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اس میں جو بھی ہمارے باہر رہنے والے ساتھی ہیں وہ اس میں بالکل جگہ لیں، اور یہ انشاءاللہ رہنے والی جگہ ہوگی اور بہت اچھی جگہ ہوگی. ایک نازک سوال، ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ کاروبار بھی کرتے ہیں، ساتھ پولیٹکس میں بھی وہ ہوتے ہیں. تو جب پولیٹیکل قیادت تبدیل ہوتی ہے تو ان کے بزنسز کو بھی ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. مجھے یقین ہے، میں امید رکھتا ہوں، لیکن میں سوال ضرور کروں گا. پبلک یہ پوچھتی ہے کہ سعید صاحب کی چونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہے، اس پارٹی کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہے، وزیر بھی وہ رہے ہیں اور آگے بھی ظاہر سیاست تو کرتے ہیں وہ، تو خدا نخواستہ حکومتوں کے آنے جانے سے اس پراپرٹی کے اوپر، آزاد ریزیڈنشیا کے اوپر کوئی برا سایہ تو، بیڈ شیڈو تو نہیں آئے گا خدا نخواستہ؟ جی اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. ہمارے جو بزنسز ہیں، سیاست تو ہم نے ابھی ظاہر مطلب سعید صاحب نے شروع کی، لیکن بزنسز ہمارے 19 کہہ لیں کہ جو ڈیلرشپ ہے ہماری ٹویوٹا کی 1970s کی ہے، پاکستان کی پہلی ڈیلرشپ ہے. جی. تو حالات اچھے رہے برے بھی رہے، پاکستان کے سیاسی حالات چینج بھی ہوتے رہے، بزنس ہمارے چل رہے ہیں الحمدللہ. تو ایسی کوئی چیز نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی اس کا کسی کے ساتھ سیاسی لین دین. پروفیشنل، یہ ٹوٹلی پروفیشنل اپنا کہہ لو کہ ہمارا بزنس پروجیکٹ ہے، اس میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اچھا، میں یہاں پہ تمام احباب جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا، آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوسچن ہو. یہ میں ایک ٹیزر پروگرام آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہمایوں نعیم چودھری صاحب کو میں نے اچانک چھاپا مار کے پکڑا ہے اور میں نے فرار نہیں ہونے دیا، چونکہ جانتے ہیں کہ چودھری سعید صاحب بھی میرے معصومانہ جذبات کا احترام کرتے ہیں، نعیم بھائی بھی میرے معصومانہ جذبات کا احترام کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئری ہے، کمپلیمنٹ ہے، کوسچن ہے، بھیجیے. ہم دوبارہ ان سے وقت لے کے ان سے وہ پوچھیں گے. انویسٹمنٹ اپنی مٹی میں، اپنی جگہ میں کرنے کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے،
वो क्या किसी शायर ने कहा था कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। एक और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके भी फैमिली फ्रेंड हैं, वे चकसवारी आपके गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, साजिद प्लाजा के मालिक हाजी मोहम्मद साबर मुग़ल, जो कि मेंबर ब्रिटिश एम्पायर भी हैं, अल शफा आई ट्रस्ट के डायरेक्टर भी हैं, जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो भी चला रहे हैं, प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स की, अब तो खैर वो किंग बन गए, उनकी जो वहाँ पे चैरिटीज़ हैं उनमें भी वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। आगरा ग्रुप के नाम से उनके रेस्टोरेंट्स हैं। उनकी और उनके छोटे भाई असलम साहब की भी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि काश हमारे मुल्क में कुछ ऐसे काम हों कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे ला सकें। तो ये जो हमारे दो बुज़ुर्ग हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, कोई इनको भी श्योरिटी देते हैं आप? इंशाल्लाह जी पूरी श्योरिटी देते हैं जी, बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी श्योरिटी है। और अभी हमारा काम शुरू होने दें साइट पे, तो फिर आपको इसमें दिन ब दिन जो है ना मज़ीद आप ख़ुद देखेंगे कि कैसे हम काम इंशाल्लाह कर रहे हैं। तो हाजी साबर मुग़ल साहब को और असलम मुग़ल साहब को आप दावत देते हैं कि तशरीफ़ लाएँ? जी बिल्कुल वेलकम, हम दावत देते हैं उनको। और असल में मैं कह लें कि हाँ जी, मेरी उनके साथ उस तरह नहीं है, लेकिन आपके बुज़ुर्गों के साथ जी है। बुज़ुर्गों के साथ है, तो ये कह लें कि वही उनको दावत देंगे इंशाल्लाह। जी आज का ये प्रोग्राम मैं इस पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करूँगा। 5 मरले की स्कीम में चाहे आएँ, चाहे आप एक कनाल की स्कीम में आएँ, चाहे 2 कनाल जिसके 4 प्लाट बचे हैं बाकी, लेकिन अगर ये फर्स्ट ड्रीम सोसाइटी आज़ाद रेजिडेंशिया आपके मेयार पे, आपके ख्वाबों के ऊपर पूरा उतरती है, तो मुझे यकीन है कि मीरपुर के इर्द गिर्द डैम के किनारों पे बहुत सी साइट्स हैं जिनको ये लोग, यंग लोगों की ये टीम अपने विजनरी एल्डर्स की क़यादत में बिल्ड कर पाएगी और हम इस सरज़मीन को वाकई जन्नत बना सकेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।